الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور عزیز ساتھیوں، حدیث پاک کے اندر دنیا کی محبت کی بڑی مذمت آئی ہے اور فرمایا حدیث میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، تمام خرابیوں اور برائیوں کی بنیادی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا سرکار نے، من احب الدنیا لم يقدر على ہدایتہ جمیع المرشدین، کہ جو آدمی دنیا کو محبوب رکھتا ہے تو تمام دنیا کے اولیاء کرام مل کر اسے ہدایت دینا چاہے تو نہیں ہدایت دے سکتے، اس لیے کہ بیماری ایسی ہے۔ لم يقدر على ہدایتہ جمیع المرشدین، کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت سما جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے، اس کے اندر ساری بھی خرابیاں اور ساری بیماریاں اس درجے کی پیدا ہوتی ہیں کہ جس درجے میں اس بیماری کے پہنچنے کے بعد سارے اللہ والے مل کر اسے ہدایت کے راستے پر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اتنی خطرناک اور اتنی مضر بیماری ہے دنیا کی محبت۔ اور آگے فرمایا من ترک الدنیا، اور جس آدمی نے دنیا کو ترک کر دیا، لم يقدر على ضلالتہ جمیع المفسدین، ساری دنیا کے فساد مچانے والے لوگ، گمراہ لوگ بھی اسے گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت اتنی بڑی بیماری ہے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ آخرت کی نعمتوں کی محبت، آخرت کی رغبت ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے، میرے بھی دل میں ہو، آپ کے بھی دل میں ہو۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سرکار نے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا مر بجد اسک میت، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے چھوٹے کان کے بچے کے پاس سے گزرے، اونٹنی کا بچہ، وہ اونٹنی کا بچہ تھا اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے اور مردہ تھا۔ ایکم احب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو پسند کرتا ہے، لہو بدرہمین، کہ ایک درہم دے کر یہ لے لے۔ تو سرکار اس دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار پر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک درہم تو بہت بڑی بات، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بدلے میں بھی اس کو ہم لینا نہیں پسند کرتے۔ ما نحب لنا بشیء، چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر چیز دے کر یہ بچڑا لیں، یہ مرا ہوا چھوٹے کان کا بچڑا لے لیں، اس کو ہم نہیں پسند کرتے۔ سرکار نے صحابہ کے اس کہنے پر فرمایا کہ یہ بچڑا تمہارے نزدیک جتنا ذلیل ہے اس سے کئی گنا زیادہ، احون علی اللہ، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک ساری دنیا ہے۔ تمہارے نزدیک مرا ہوا بچڑا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، تم اس کو نہیں پسند کرتے کہ کچھ دے کر لیں اس کو، اور کچھ دے کر لینا تو بڑی بات ہے، کوئی فری بھی دے تو نہیں لیں گے اس کو، ایسے ہی دے تو بھی نہیں لیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا اس سے بھی گئی گزری دنیا ہے اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی چھوٹی انگلی سمندر میں ڈالے، اصبعہ فی الیم، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر سے میں ڈالنے کے بعد نکالے اور پھر دیکھے کہ سمندر میں کتنے پرسنٹ ہے اور تمہاری انگلی میں کتنے پرسنٹ ہے، کیا حساب بنتا ہے؟ کتنے فیصد پانی تمہاری انگلی میں لگا، سمندر میں کتنے فیصد ہے تمہاری انگلی میں لگا ہوا کتنے فیصد ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی، چاہے کسی کے پاس کتنی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی محبت میں مبتلا ہو کر یا اس کے ملنے پر یا اس کے نہ ملنے پر غم کر کے یا ملنے پر خوشی کر کے اللہ کو بھولنا، یہ بہت بڑا انسان کے لیے خطرے اور خسارے کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ماضی قریب کا، ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کی زمین جائیداد اتنی تھی کہ جس کی زمین و جائیداد میں 3 ریلوے اسٹیشن لگتے تھے، 3 ریلوے اسٹیشن، یہاں سے چلے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور اس کی زمین ہی زمین ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک چوک پر کھڑے ہو کر اس کے اور اس کی ساتھی سے بات ہو رہی تھی، اس کا ساتھی ہمیشہ پریشان، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اٹکا ہوا ہے، وہ اٹکا ہوا ہے، یہ تذکرہ اور تبصرہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ نے تو مجھے اتنا دیا ہے کہ میری 40 نسلیں بھی کھائیں گے تو ختم نہیں ہوں گی۔ عجب میں اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ 40 نسلیں بھی اگر اس کھائے تو میری زمین جائیداد اور میرا مال دولت ختم نہیں ہوگا، اللہ نے اتنا مجھے دیا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کہنے والے کا انتقال 6 مہینے میں ہو گیا۔ اس کا اکلوتا نوجوان بچہ تھا جس کی عمر تھی 17 سال کی، وہ اکلوتا بچہ اس پوری زمین و جائیداد کا وارث بنا، اور جب اس عمر میں جوانی بھری جوانی ہو اور پھر یہ مال کی ریل پیل ہو تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی رہبری رہنمائی نہیں رہتی تو غلط لوگوں کی صحبت اور بے راہ روی اور کجروی کا آسانی کے ساتھ شکار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، خرچ کرنے کے مواقع چاہیے اسے کہ یہاں خرچ کروں، وہاں خرچ کروں، یہ لطف اٹھاؤں، وہ لطف اٹھاؤں، وہ لذت حاصل کروں، وہ لذت حاصل کروں۔ لذت کے مواقع اس کے پاس کم ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے ذرائع اس کے پاس بہت ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ فکر نوجوانی کی جنون میں، عیاشی میں، بدماشی میں، فحاشی میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے جس ملک میں وہ رہتا تھا اس ملک کے اندر ساری رنگ رنگیلیوں میں اس نے اپنا وقت گزارا۔ تو کس کہنے والوں نے کہا کہ اپنے ملک کی رنگ رنگیلیوں کو تو تم نے دیکھ لیا، باہر ممالک کی بھی رنگ رنگیلیوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ان رنگ رنگیلیوں میں اپنے اوقات، اپنی جان اور مال، اپنی صلاحیت اور اپنی جائیداد کو خرچ کرنے کے لیے باہر کے سفر بھی کرنے شروع کر دیے۔ ابھی باپ کے انتقال ہوئے اس کے 5-6 سال ہی نہیں گزرے تھے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ عام طور پر ہمارے جو جوان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیمار تو اللہ ہی کرتے ہیں لیکن سبب اور بہانہ میں اور آپ خود بنتے ہیں۔ بیمار تو اللہ ہی کرتے ہیں لیکن سبب اور بہانہ میں اور آپ ہی بنتے ہیں۔ طرح طرح کی جو بیماریوں میں آج نوجوان پھنسے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے ان کی بے راہ روی، کج روی، غلط عادتیں، غلط صحبتیں، غلط چیزوں کا استعمال، یہ بنیادی چیز ہے۔ خود ہم اپنے قدموں پر اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو 24-25 سال کی عمر بھی اس کی نہیں ہوئی تھی، بیماریوں میں ایسا گھر گیا، طرح طرح کی بیماریاں میں گھر گیا کہ وہ نوجوان کہ جو 40 نسلوں تک اس کی باپ کی جائیداد چل سکتی تھی، کمانے و دھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، 40 نسلیں پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے اس کی کھا سکتے تھے 40 نسلوں تک۔
24-25 سال 4-5 سال ہو گئے تھے باپ کے انتقال کے بعد، مختلف بیماریوں میں وہ نوجوان مبتلا ہو گیا. دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ زمین جائیداد ختم ہو گئی، جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی اس کو فروخت کرنا پڑا. پھر ایک دن وہ آیا کہ جس چوک پر وہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اپنے ساتھی سے کہ میری 40 نسلیں میری زمین و جائیداد پر بغیر کمائے ہوئے چل سکتی ہیں، اسی چوک پر وہ نوجوان 24 اور 25 سال کا اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہوا لوگوں نے دیکھا. 5 سال نہیں گزرے تھے، 4-5 سال نہیں گزرے تھے. تو دنیا تو آتی جاتی، دنیا ختم ہونے والی ہے. یوں ختم ہو کیا یوں ختم ہو، ہمارے ہاتھ میں ختم ہو یا یہ کہ ہم خود ختم ہو. تو یہ دنیا کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور رخت سفر باندھ کر مٹی میں سو گئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے. ایک دن مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے. اللہ ہمارے حنیف بھائی حنیف چچا کی مغفرت فرمائے. ہمارے مسجد کے وہ کھوٹے تھے، مسجد سے ان کو بڑی محبت بڑی رغبت تھی. لاک ڈاؤن میں بار بار وہ مذاکرہ کرتے تھے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جی نہیں لگ رہا، مسجد میں نماز پڑھنے میں جی لگتا ہے. جمعہ میں سب سے پہلے آ کر بیٹھنے والے تھے. اچانک کل ان کا انتقال ہوگا، آج ان کی تدفین ہو گئی. سب کچھ دھرا یہیں رہ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بہت محبت کرنے والے تھے، ہم سے بھی محبت کرتے تھے، مسجد سے محبت کرتے تھے، اور آپ سب ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت یہ ہے. اور اس کی اصل جو بیماری ہے وہ دنیا کی محبت ہے. حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو دنیا کے دھوکے سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنے، اور آخرت کی نعمتوں کی رغبت ہم اپنے دل میں رچانے اور بسانے والے بنے، اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کو ہم کرتے رہیں گے اور شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت بھی بہتر بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.